سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ایک کہانی، ریت اور وقت کے طوفانوں میں گم ایک عظیم راز۔ یہ ہے کہانی لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا کی، وہ مینارۂ نور جسے دنیا کبھی 7 عجائبات میں شمار کرتی تھی۔ تیسری صدی قبل از مسیح، جب الیگزینڈریا علم، تجارت اور طاقت کا مرکز تھا، ایک ایسا مینار تعمیر کیا گیا جو صرف جہازوں کو راستہ نہیں دکھاتا تھا بلکہ انسان کی عقل اور انجینئرنگ کی انتہا کی علامت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی میلوں دور سمندر میں دکھائی دیتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ روشنی آخر کیسے پیدا کی جاتی تھی، اور کیا واقعی وہ آئینوں کے ذریعے سورج کی شعاؤں کو منعکس کرتا تھا؟ قدیم مورخین، رومی سیاحوں اور عرب جغرافیہ دانوں نے اس عجوبے کا ذکر کیا، مگر ہر بیان میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ پھر ایک دن زلزلوں نے اس عظیم مینار کو زمین بوس کر دیا۔ وہ روشنی جو صدیوں تک جہازوں کی رہنمائی کرتی رہی، ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ لیکن کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے، یا آج بھی سمندر کی تہہ میں اس کے آثار موجود ہیں؟ جدید ماہرین آثار قدیمہ اور جیولوجی کے سائنسدان آج بھی اس کے کھنڈرات کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ فاروس کا لائٹ ہاؤس صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ انسان کی جستجو، علم اور روشنی کی علامت تھا۔ تیار ہو جائیے، ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں تاریخ، راز اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اسکندریہ کے ساحل کے سامنے ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو ساحل کے قریب آبی چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس جزیرے کو شہر کی تعمیر کے وقت ایک موج شکن دیوار کے ذریعے اسکندر اعظم کے حکم پر خشکی سے ملا دیا گیا تھا۔ چونکہ اس جزیرے کے ساحل کے نزدیک آبی چٹانیں اور کھاڑیاں واقع تھیں جو جہاز رانی کے لیے خطرناک تھیں، اس لیے بحری جہازوں کو ان سے ہوشیار رکھنے کے لیے شاہ مصر نے 279 قبل مسیح میں فیروس جزیرے پر ایک ٹاور تعمیر کرایا۔ 6 صدی عیسوی تک اس ٹاور نور کو قدیم زمانے کے 7 عجائبات عالم میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسکندریہ کا ٹاور، جسے کبھی کبھی اسکندریہ کا فیروس کہا جاتا ہے، اسے قدیم مصر کی بطلیموسی سلطنت نے پٹولمی II فلاڈیلفس 280 سے 247 قبل مسیح کے دور میں بنایا تھا۔ کئی صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی انسانی ساختہ عمارتوں میں سے ایک تھی۔ خالی کارنس کے مقبرے اور گیزا کے موجودہ عظیم اہرام کے بعد یہ تیسرا طویل عرصے تک زندہ رہنے والا قدیم عجوبہ تھا جو 1480 تک جزوی طور پر زندہ رہا، جب اس کے آخری پتھروں کو اس جگہ پر کیتبے کے قلعے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ٹاور زمانے قدیم کی تعمیری مہارت اور ٹیکنالوجی کی انتہائی شاندار مثال تھا۔ اسے 3 صدی قبل مسیح میں اس زمانے کے مشہور ماہر تعمیر سوسٹروٹوس نے تعمیر کیا تھا۔ اسکندر اعظم کے مرنے کے بعد بطلیموس اول سوٹر نے 305 قبل مسیح میں خود کو بادشاہ قرار دیا اور اس کے فوراً بعد اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ عمارت اس کے بیٹے بطلیموس دوم فلاڈیلفس کے دور میں مکمل ہوئی تھی اور اسے مکمل ہونے میں 12 سال لگے تھے، جس کی کل لاگت 800 ٹیلنٹ چاندی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹاور زیادہ تر چونے کے پتھر اور گرینائٹ کے ٹھوس بلاک سے بنایا گیا تھا۔ اس کی بلندی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 440 فٹ یا 135 میٹر تھی۔ یہ ٹاور 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ پہلی منزل چوکور، دوسری منزل 8 پہلو والی اور تیسری یا بالائی منزل ارستوانہ تھی۔ اس منزل پر رات کو آگ جلا کر جہازوں کو سگنل دیے جاتے تھے۔ روشنی سب سے اوپر ایک بٹی سے پیدا ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس ٹاور کی روشنی بحری جہاز کو 25 میل دور سے نظر آنے لگتی، جس سے جہاز آسانی سے سمت تبدیل کر لیتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس ٹاور کی اوپر والی منزل پر بطلیموس اول یا اسکندر اعظم کے بت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئینہ بھی نصب تھا جس میں بحیرہ روم کے اس پار واقع قسطنطنیہ میں ہونے والا ہر عمل نظر آتا تھا۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آئینے کو بوقت ضرورت ایک آتشی شیشے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جسے بحیرہ روم میں سفر کرنے والے دشمنوں کے بحری جہازوں پر سورج کی شعاعیں مرتکز کر کے انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اسکندریہ فتح کرنے کے بعد ٹاور کی اوپر والی منزل سے بت ہٹا کر وہاں مسجد بنا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو شہنشاہ قسطنطنیہ نے چالاکی سے اسے مسمار کرنے پر رضامند کیا تھا۔ عیسائی شہنشاہ دراصل نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان جہاز رانی میں اس ٹاور سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک روایت کے مطابق جب خلیفہ کے حکم پر یہ ٹاور آدھے سے زیادہ مسمار ہو گیا تو خلیفہ کو شاہ روم کی چالاکی کا پتہ چل گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ٹاور 1375 عیسوی میں ایک زلزلے سے منہدم ہوا تھا۔ اس ٹاور کے کھنڈرات پر مصر کے مملوک سلطان قائمبائی نے 1477 میں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ 1494 میں فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے اسکندریہ کے مشرقی بندرگاہ کے پانی میں غوطہ لگایا اور سمندر کے فرش پر لائٹ ہاؤس کی کچھ باقیات دریافت کی۔ 2016 میں مصر میں آثار قدیمہ کی وزارت نے قدیم اسکندریہ کے زیر آب کھنڈرات کو بشمول فاروس کے کھنڈرات کو پانی کے اندر میوزیم میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اپنی انسائکلوپیڈک مخطوطہ جیوگرافیکا میں اسٹرابو، جس نے پہلی صدی قبل مسیح کے اواخر میں اسکندریہ کا دورہ کیا، رپورٹ کیا کہ کینیڈس کے سوسٹروس نے ٹاور پر دہاتی خطوط میں لکھا تھا نجات دہندہ خدا۔ پہلی صدی عیسوی کے رائٹر پلینی دی ایلڈر نے اپنی نیچرل ہسٹری میں کہا ہے کہ اس ٹاور کا معمار سوسٹریٹس نہیں تھا، بلکہ دوسری صدی عیسوی کی کتاب میں لوسین نے دعویٰ کیا کہ سوسٹریٹس نے اپنا نام پلاسٹر کے نیچے چھپا رکھا تھا، جس پر بطلیموس کا نام تھا، تاکہ جب پلاسٹر گرے تو پتھر میں سوسٹریٹس کا نام نظر آئے۔ عرب مصنفین بتاتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس ہلکے رنگ کے پتھر کے بڑے بلاک سے بنایا گیا تھا۔ ٹاور 3 ٹیپرنگ ٹائرز پر مشتمل تھا، ایک نچلا مربع حصہ جس کا مرکزی کور ہے، ایک درمیانی آکٹونل سیکشن اور سب سے اوپر ایک سرکولر سیکشن۔ المسعودی نے 10ویں صدی میں لکھا کہ سمندر کے کنارے زیوس کے لیے مختص ایک نوشتہ تھا۔ جغرافیہ دان الادریسی نے 1154 میں لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور مستطیل شافٹ میں دیواروں میں سوراخوں کو نوٹ کیا، جس میں سیسا کو بھرنے کے ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو بنیاد میں چنائی کے بلاکس کے درمیان تھا۔ اس نے لائٹ ہاؤس کی کل اونچائی 300 دھرارشش یعنی 162 میٹر شمار کی۔ الیگزینڈرین ٹکسال میں ڈھالے گئے موجودہ رومن سکوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمارت کے چاروں کونوں میں سے ہر ایک پر ٹرائٹن کا مجسمہ نصب تھا اور پوسیڈن یا زیوس کا مجسمہ اوپر کھڑا تھا۔ ایک اور عرب سیاح یوسف ابن محمد البلاوی الاندلسی، جس نے 1166 میں اسکندریہ کا دورہ کیا تھا، بیان کرتا ہے کہ اندرونی ریمپ پر 2 گھوڑ سوار ایک ساتھ چل سکتے تھے۔ کلاک وائز ریمپ کی دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر بالترتیب 18، 14 اور 17 کمرے تھے۔ تیرہ سو تین کے کریٹ کے زلزلے کی تباہی کے بعد لائٹ ہاؤس کے بعد کے بیانات میں ابن بطوطہ شامل ہیں، جو ایک مراکشی اسکالر اور ایکسپلورر تھے۔ وہ 1326 اور 1349 میں اسکندریہ سے گزرے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ لائٹ ہاؤس کی صرف مستطیل ٹاور اور رینٹ کے اطراف میں تباہ شدہ حالت ہی نمایاں تھی۔ ابن بطوطہ نے سلطان ناصر محمد کے منہدم ہونے والی جگہ کے قریب ایک نیا لائٹ ہاؤس بنانے کے منصوبے کی تفصیل بھی بتائی، لیکن یہ 1341 میں سلطان کی موت کے بعد ادھوری ہی رہ گئی۔ لائٹ ہاؤس کو 796 اور 951 عیسوی میں آنے والے زلزلوں سے جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اس کے بعد 1956 اور 1303 کے زلزلوں میں ساختی تباہی ہوئی۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ 1956 کا زلزلہ تعمیر کے سب سے اوپر 20 میٹر کے ڈھانچے کے خاتمے کا سبب بنا، اور 956 کے زلزلے کے بعد دستاویزی مرمت میں اس مجسمے کے گرنے کے بعد اسلامی طرز کے گنبد کی تنصیب شامل ہے، جو پہلے ڈھانچے میں سب سے اوپر تھا۔ 1480 میں اس ٹاور کی باقیات اس وقت غائب ہو گئی جب مصر کے سلطان قیتبے نے گرے ہوئے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے لائٹ ہاؤس سائٹ کے بڑے پلیٹ فارم پر قرون وسطیٰ کا قلعہ تعمیر کیا۔
10ویں صدی کے عرب مصنف المسعودی نے ٹاور کی تباہی کی ایک افسانوی کہانی بیان کی ہے، جس کے مطابق خلیفہ عبد الملک بن مروان 705 سے 715 عیسوی کے زمانے میں بازنطینیوں نے ایک خواجہ سرا کو بھیجا، جس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور خفیہ طور پر اس ٹاور کی بنیادوں میں سے خزانہ تلاش کرنے کے لیے کھدائی کی، جس سے اس لائٹ ہاؤس کی بنیادیں کمزور ہو گئیں اور یوں فیروز منہدم ہو گیا، جبکہ وہ خواجہ سرا ایک جہاز میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 1916 میں گیسٹن جان ڈٹ نے اسکندریہ کی پرانی بندرگاہ کے زیر آب کھنڈرات کی پہلی تفصیلی وضاحت کی۔ اس کے بعد اسی سال ریمنڈ ویل نے اور 1940 میں سر لیوپولڈ ہالیڈے سیوائل نے اس کی پیروی کی۔ 1968 میں لائٹ ہاؤس دوبارہ دریافت ہوا۔ یونیسکو نے سمندری آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک مہم کو اسپانسر کیا، جس کی قیادت آرنر فراسٹ کر رہے تھے۔ اس نے لائٹ ہاؤس کے کھنڈرات کے وجود کی تصدیق کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کی کمی کی وجہ سے اور یہ علاقہ کے فوجی زون بننے کی وجہ سے تلاش ملتوی کر دی گئی۔ 1994 کے اواخر میں فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے اسکندریہ کی مشرقی بندرگاہ کے فرش پر لائٹ ہاؤس کی جسمانی باقیات کو دوبارہ دریافت کیا۔ اس نے سینماٹوگرافر اسماء البکری کے ساتھ کام کیا، جس نے گرے ہوئے کالموں اور مجسموں کی بکھری ہوئی باقیات کو پانی کے اندر پہلی تصویر لینے کے لیے 35 ملی میٹر کا کیمرہ استعمال کیا۔ ان اہم دریافتوں میں گرینائٹ کے بڑے بلاکس بھی شامل تھے، جن کی نقاشی رمیسس II کے دور کی تھی۔ قدیم ادب میں فیروز کا ذکر۔ جولیس سیزر اپنی خانہ جنگی حصہ 112 سے 111 میں فاروس اور اس کی تصویراتی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کا کنٹرول حاصل کرنے سے اسے بطلیموس 13 کی فوجوں کو 48 قبل مسیح میں زیر کرنے میں مدد ملی۔ یہودی مورخ جوزیفس نے اپنی کتاب دی جیوش وار میں بیان کیا ہے کہ جب وہ مصر کا جغرافیائی جائزہ پیش کرتے ہیں، اسے سونگ خاندان کے دور میں جنوبی بندرگاہی شہر کوانزو کے چینی کسٹم انسپکٹر زاؤ روگو 1170 سے 1228 کے ذریعے زو فین زی یعنی غیر ملکی لوگوں کے ریکارڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن بطوطہ نے 1356 میں لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا، اس کا ایک چہرہ کھنڈرات میں پڑا ہوا پایا، پھر بھی وہ داخل ہو سکا اور لائٹ ہاؤس کے سرپرست کے بیٹھنے کی جگہ اور بہت سے دوسرے چیمبروں کو نوٹ کیا۔ جب وہ 1349 میں واپس آیا تو اس نے پایا کہ یہ اس قدر تباہ کن حالت میں پڑا ہے کہ اس میں داخل ہونا یا دروازے تک چڑھنا ناممکن ہے۔ دیگر کلاسیکی قدیم زمانے میں یہودی صحیفوں کے یونانی تراجم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نظام شمسی کے سیارے نیپچون کے چاند پروٹیوس پر ایک گڑھے کا نام اس جزیرے کے نام پر فاروس رکھا گیا ہے۔ یہ پروٹیوس پر سب سے بڑا معروف گڑھا ہے۔